ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کریں. جس کی ذمہ داری جہاں ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم یہاں ادا کریں. ہم اپنے ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, آواز اٹھائیں. ہم آرٹیکل لکھ سکتے ہیں, آرٹیکل لکھیں. ہم تصویر پوسٹ کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کریں. لوگوں تک اس بات کو بہرحال پہنچائیں. آپ کی بات ضائع نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مشورے کا کیا فائدہ, ہماری بات کا کیا فائدہ ہے, جو دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں, قرآن سے زار محترم. بہرحال یہ میں نے ریویل نہیں کیا, کسی اور عالم دین نے اس بات کو ایکسٹریکٹ کیا. میں تو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ مشورہ اور اپنی ذمہ داری بیان کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے. کیسے بیان کر رہا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو مار دیا جائے, مار دیا جائے. ایک بھائی نے مشورہ دیا, مارو نہیں, کنویں میں ڈال دو. مارو نہیں بھائی. وہ بھی بولتا میں کیسے بولوں جب سارے بڑے بڑے مارنے کو تیار ہیں, تو میرا مشورہ کام آئے گا؟ کہا نہیں, کنویں میں ڈال دو. اس ایک مشورے نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو آپ بولے یار میری ایک پوسٹ ڈلے گی, میرا یوں ڈلے گا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں فلانی ڈرنک نہیں پیوں گا, میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا, فرق پڑے گا. آپ اپنی ذمہ داری عائد کریں. آپ نہ کھائیں, آپ نہ پئیں, آہستہ آہستہ ہر جگہ, کہیں اور نہیں تو کم از کم آپ کی ذات پہ تو فرق پڑے گا. روز قیامت میں آپ کچھ تو کہہ سکیں گے, میں تو پروردگار یہ کر سکتا تھا, میں نے کیا. تو اس لیے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. یہ کئی سوال مکس کر کے میں نے آپ کی خدمت میں جواب دے دیے. ظہور امام کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. کیا ظہور بھی ہو چکا ہے؟ میں نے کہا تو صحیح آپ کو کہ بہت ساری چیزیں پوری گئیں. جو خاص چند شرائط جسے آپ کہتے ہیں ظہور کی قطعی نشانیاں, وہ چند ہیں. وہ جب ہوں گی اس کا اپنا ٹائم ہے, نہ ہمیں پتہ ہے وہ کب ہوگی. آسمان ہے, قتل نفس زکیہ ہے, زمین کا مدینہ اور مکہ کے درمیان میں دھسنا ہے. یہ ساری چیزیں بہرحال ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں پوری ہو جائیں, اس کا ہمیں نہیں پتہ. اور یہ خدا کا وعدہ ہے, اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خدا ایک دن کو اتنا ایکسٹینڈ کر لے گا کہ ظہور ہو جائے گا. تو آپ اور ہم امید سے رہیں, پریشان نہ ہوں, اور اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیں کہ آپ کو ظہور میں داخل. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, کیا وہ ظہور کے وقت میں ان کو موقع ملے گا؟ بالکل ملے گا. آپ دعا عہد پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے جو ہے وہ کفن پہنا ہوں گا, مجھے قبر سے اٹھایا جائے. روایت ہے جو 40 دن فجر کی نماز کے بعد سورہ عہد کی تلاوت کرتا ہے توجہ کے ساتھ, اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. دور امام میں سلسلہ مرجیت کی کیا حیثیت ہے, کیا کردار ہے؟ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کیا حیثیت اور کیا کردار ہے. اور اسی طرح نظام ولایت فقیہ, یہ سب دیکھیں, یہ سسٹم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. سسٹم امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ سسٹم آپ بڑے سسٹم میں پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. بڑے سسٹم کے اندر آپ کیسے ہوں گے؟ آپ سسٹمیٹک نہیں ہیں, یعنی آپ کی زندگی میں نظم نہیں ہے, آپ کی زندگی میں کوئی برنامہ ریزی, کوئی ٹائم ٹیبل, کوئی پرفیکٹ روٹین نہیں ہے. آپ دنیا میں ظاہری طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چھوٹی سی مثال ہے, مثال کے طور پر یہاں دعائے کمیٹی پروگرام کراتی ہے, اگر ان کا سسٹم صحیح نہ ہو, ٹائم صحیح نہ ہو, آڈیو صحیح نہ ہو, ویڈیو صحیح نہ ہو, سسٹم ہے. بہرحال یہ جو بھی ہے, آپ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پذیرائی ہے, پارکنگ ہے, وہ یہ سسٹم نہ ہو تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. ہوگا تو ہیف ہیزڈ ہوگا. تو ایک چھوٹے سے ایک پروگرام کے لیے آپ کو کتنی تیاری, جوان جو کر رہے ہوتے ہیں کتنی تیاری کرتے ہیں, کتنی تیاری کی ضرورت ہے چھوٹے سے کام کے لیے جو کچھ گھنٹوں کے لیے. تو آپ سوچیں کہ وہ جو کائنات کی ایسی حکومت کہ جس کے انبیاء انتظار کر رہے ہیں, اس سسٹم تک جانے کے لیے آپ بغیر سسٹم کے جائیں گے؟ آپ کو سسٹمیٹک ہونا پڑے گا. تو کون سا سسٹم لے کے جائے گا؟ اب آپ بولے سوشلزم, اکنومیکل, کمیونزم, جمہوری نظام تو آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ. تو یہ سب کون سا لے کے جائے گا؟ ہر کوئی تو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. تو کوئی تو سسٹم ایسا ہو کہ جو الہی سسٹم کے قریب کر سکے آپ کو.
تو اگر کوئی اچھا سسٹم ہے تو لے آئے، تو اگر نہیں ہے تو جو ہے بھائی اس کو پھر فالو کرو اور اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ۔